اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہزار لوگوں نے مخالفت کی کہ جی یہ حکومت ختم ہو گئی میں کہ اسی ختم ہوندے ہوندے تہاڈا کام کٹ جائیں گے فکر نہ کرو۔ اب شہباز شریف کے دیکھے اس کی کوئی اسکیم کامیاب نہیں ہو رہی۔ اب ان کے اندر انشاءاللہ تعالی ایسی پھوٹ پڑ جائے گی پی ڈی ایم میں کہ یہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اور پی ٹی آئی جو ہے اس کی سوچ اچھی ہے، لیڈر ایماندار ہے، دیانتدار ہے، نیک ہے، اور وہ چاہتا ہے اس کے اندر جذبہ ہے ملک کو بنانے کا، ملک کو سنوارنے کا، ملک کو آگے لے کے چلنے کا۔ شاید پتہ نہیں یہ استعفیٰ دیتے ہیں، اسمبلی توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے۔ یہ ادھر ہمارے ماشاءاللہ بڑے بہترین دوست بیٹھے ہیں نا غلط باتیں سنانے کے لیے۔ ہم نے سامنے سودے بازی کی ہے، کوئی سودے بازی نہیں ہوئی، کہیں کوئی ذکر تک نہیں ہوا سودے بازی کا۔ صرف یہ سوچا ہے کہ یہ شخص ایماندار ہے، لیڈ کرنے کے اہل ہے، تو ہم بھی اس کے ساتھ چل کے تو جیسے 4 مہینے میں ہم نے 4 سال جتنا کام کیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے اچانک ووٹ آف کانفیڈنس سرپرائز دی ہے، تو ہوں انشاءاللہ پھر بھگتن گے۔ ہوں انہوں کی واری ہے، جب بلوی صاحب کہیں گے جی کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں تو بس پھر ان کو جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ زرداری صاحب لاہور میں ہیں، اب تو اسمبلی بھی ٹوٹ گئی، اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ ملاقاتیں شہباز شریف یار انہوں نے اتنے بحریہ گھر ہے تو اتنے آ کے اپنا ریسٹ ہو رہا ہے۔ نون لیگ دا اشر ہونا ہے جڑا پیپلز پارٹی کا ہے۔ اب جنہوں نے یہ جھوٹے وعدے کیے تھے اس میں رانا ثناء اللہ اس ٹیم کو ہیڈ کر رہا تھا، اس کو نواز شریف نے بلایا ہے تاکہ اس کی کلاس لی جائے، واپس آئے گا تو وہ کو پوچھا جائے مہربانی۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہزار لوگوں نے مخالفت کی کہ جی یہ حکومت ختم ہو گئی میں کہ اسی ختم ہوندے ہوندے تہاڈا کام کٹ جائیں گے فکر نہ کرو۔ اب شہباز شریف اب کل عمران خان صاحب نے ٹھیک کہا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کا تو میں بندوبست کروں گا، اور پہلے تو ہم نے لے لیا ووٹ آف نو کانفیڈنس، ووٹ آف کانفیڈنس لے لی ہے، اب ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا۔ اب شہباز شریف کے دیکھے اس کی کوئی اسکیم کامیاب نہیں ہو رہی۔ اب ان کے اندر انشاءاللہ تعالی ایسی پھوٹ پڑ جائے گی پی ڈی ایم میں کہ یہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ایک جھوٹے کو تو بلا لیا نواز شریف نے اس کی کلاس لینے کے لیے، اور نواز شریف کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کہتا ہے کہ ہمیں نقابی نظر آ رہی ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا سٹیپ لیا جائے گا۔ اور یہ شہباز شریف جو بہت ہوشیار بنتا ہے، چلاک بنتا ہے، اب یہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی شاید میری کہیں کوئی غیب سے مدد آ جائے۔ غیب سے اس لیے مدد نہیں آئے گی کہ اس میں ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ شہباز شریف بڑا اور ساگ ڈار کہتا تھا میں ڈالر لے آؤں گا، یہ لے آؤں گا، اب یہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ نون لیگ والے۔ اور جب اس نے کہا کہ میں نہیں آ رہا، اس سے نون لیگ اور نیچے چلی گئی ہے۔ انہوں نے انشاءاللہ دیکھنا الیکشنوں میں منہ چھپاتے پھریں گے۔ اور پی ٹی آئی جو ہے اس کی سوچ اچھی ہے، لیڈر ایماندار ہے، دیانتدار ہے، نیک ہے، اور وہ چاہتا ہے اس کے اندر جذبہ ہے ملک کو بنانے کا، ملک کو سنوارنے کا، ملک کو آگے لے کے چلنے کا۔ آخر کسی نے تو اس کو بہتر کرنا ہے نا، کسی نے تو کھڑا ہونا تھا، تو آج جب وہ کھڑا ہوا ہے تو قوم اس کے ساتھ آ گئی ہے۔ جتنی آپ کا یوتھ ہے، جتنے آپ کے ینگ لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سب ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور پہلے میں وہ کہتے تھے کہ شروع میں کہ شاید یہ ہماری جو جماعت ہے مسلم لیگ کاف، شاید پتہ نہیں یہ استعفیٰ دیتے ہیں، اسمبلی توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے۔ یہ ادھر ہمارے ماشاءاللہ بڑے بہترین دوست بیٹھے ہیں نا غلط باتیں سنانے کے لیے۔ تو جب میں نے اور راسخ اور حسین علی گئے، اس سے پہلے مون سے نے کہا، میں نے کہا جی کہ یہ آپ کی امانت ہے، آپ لے لیں، آپ اس کو بھیج دیں لکھ کے ابھی، اور اس میں آپ کو اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہماری کمٹمنٹ تھی آپ کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا جی کہ مونس کو ہم صدر ہے یہ بنا دیں گے، فلاں کر دیں۔ میں نے کہا جی نہیں، یہ بعد میں دیکھیں گے، پھر لوگ سمجھیں گے سامنے سودے بازی کی ہے، کوئی سودے بازی نہیں ہوئی، کہیں کوئی ذکر تک نہیں ہوا سودے بازی کا۔ صرف یہ سوچا ہے کہ یہ شخص ایماندار ہے، لیڈ کرنے کے اہل ہے، تو ہم بھی اس کے ساتھ چل کے
تو جیسے 4 مہینے میں ہم نے 4 سال جتنا کام کیا ہے. ایسے اب حیران ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے اتنے جلدی جلدی کام ہو گئے. کوئی ایسا سیکٹر نہیں چھوڑا ہم نے، تعلیم کا ہو، صحت کا ہو، ہیلتھ کارڈ کا ہو، احساس پروگرام ہو، فلڈ ہو. کوئی موقع آیا تو سب سے پہلے پنجاب حکومت نظر آئی ہے. نئے اضلاع بنے ہیں دریا میں. اور نئے ضلع بنے، اس سے ایڈمنسٹریٹولی بہت بہتر ہوا ہے. کل پھر میاں والی جو رہ گیا تھا اس کو بھی ہم نے ضلع بنا دیے، ڈویژن بنا دیے. اور حافظ صاحب کا ضلع تو ہم نے بنا دیے. ان کو اعتبار نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا جا کے دیکھ لیں. پھر میں نے جلسہ کیا وہاں ان کو یقین دلانے کے لیے، اور بہترین ہو گیا. پھر کل انہوں نے کہا کہ نہیں آج آخری کیبنٹ میٹنگ ہے، میرا تحفہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا پھر تحصیل بنا دیں. وہ تحصیل بھی بنا دی ہم نے، وہ راولپنڈی ڈویژن کے ساتھ، اور راولپنڈی ڈویژن کے ساتھ لگایا ہے. وہ میاں والی کے ساتھ نہیں لگایا، ایسے غلط پہلے بات چلی ہے. وہ انشاءاللہ تعالی حافظ صاحب بھی بہت محنت کرتے ہیں. میرا حلقہ انہوں نے ڈیولپ کیا تلا گانگ میں. پھر انشاءاللہ تعالی ہم نے وہاں سے کھڑے ہوں گے. اور ان الیکشنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ساری قوم آپ کو یکجا متحد پی ٹی آئی کے ساتھ عمران صاحب کی لیڈر ان کے جھنڈے تھلے اکٹھی ہوتی ہے، آپ کو نظر آئے گی، اور کامیابی سے ہم ہمکنار ہوں گے. اب جو بھی آپ نے سوال کرنے کا پنجاب اسمبلی گزشتہ رات تحلیل ہو گئی، غزل نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا. ہاں جی. اب وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت کی عمل کا آغاز ہوا ہے. آپ کل حمزہ شہباز کو رابطہ کر رہے ہیں یا لیٹر لکھ رہے ہیں، اور کیا ممکنہ طور پر نام جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے سامنے آئے؟ نہیں، وہ تو گورنر نے لیٹر لکھنا ہے ان کو، حمزہ کو. میں نے تو لیٹر نہیں لکھنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا کام نہیں ہے. میں نے 3 نام دینے ہیں. آج انشاءاللہ رات کو 9 بجے کے بعد عمران خان صاحب کو ملیں گے تو ان سے مشورہ کر کے پھر 3 نام ہم دیں گے. اور جو باقی 3 نام دینے ہیں وہ تو حمزہ نے دینے ہیں. تو اب پتہ نہیں وہ آیا کہ نہیں آیا، ابھی تک ملک کے باہر ہی ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہوگا. بلال انہوں نے تو جوئی صاحب کہا کہ ہم کسی بھی پارلیمانی کمیٹی یا اس طرح کے عمل کا حصہ ہی نہیں بنیں گے. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ جاتا نظر؟ نہیں یار نہیں. دیکھو ایک ان کا اپنا گورنر ہے، اس نے ہمیں کہا جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے اچانک ووٹ آف کانفیڈنس سرپرائز دی ہے. تو ہوں انشاءاللہ پھر بھگتن گے. ہوں انہوں کی واری ہے. جب بلوی صاحب کہیں گے جی کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں تو بس پھر ان کو جان کے لالے پڑ جائیں گے. ہاں جی صاحب، جو عمران خان نے کہا تھا کہ جی اتنی زیادہ ہماری قربت ہو گئی ہے مسلم لیگ آپ کے ساتھ کہ شاید ہم جو ہے وہ اب اکٹھے وہ ہمارے ساتھ ہی آ جائیں، تو کیا آپ اپنی علیحدہ شناخت برقرار رکھیں گے، اور کیا یہ کیمپین اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ساری جو ہے وہ سارا کچھ کر لیں گے؟ وہ ہم انشاءاللہ کل ہم نے میٹنگ رکھی ہے رات کو گھر پہ. تمام ہمارے جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں اس میں بیٹھ کے پہلے مشورہ کریں گے ان کے ساتھ. پارٹی کے لوگوں کو، کامل علی آغا کو بھی بلائیں گے جو سینیٹر ہیں اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور ان کو بلا کے پھر مشاورت کے بعد فیصلہ کریں. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے بارے میں وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جمعے کے روز تک ان کو کہا ہے کہ آپ طریقہ اعتماد جمع کروا لیں تاکہ اسمبلی نہ ٹوٹے. آپ کے بارے میں یہ کہا جائے، کیا اس میں صداقت ہے؟ اب وہ معنی ڈھونڈ رہے ہیں. جو نواز شریف نے بلایا نا اس کی کلاس لینے کے لیے، وزراء نہیں وزیر، تو وہ کلاس سے بچنے کے لیے وہ اب پھر بہانے تلاش کر رہے ہیں. بالکل کوئی یہ جو اب بات آپ نے کی ہے حقیقت کے برعکس ہے. جب ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جب آپ ٹائم لینے کے لیے گئے ہیں عمران خان صاحب کے پاس، تو انہوں نے مودی صاحب کے حوالے سے کوئی آپ کو آفر کی، وہ آفر کیا تھی؟ یار وہ خود ہی بتائیں گے، اچھا لگتا ہے. ہوتے ہیں تو ظاہر ہے آپ گجرات ڈویژن ہے، گجرانوالہ ڈویژن ہے، اور دیگر 1-2 ڈویژنیں ہیں جہاں پہ آپ کا اثر و رسوخ ہے، اور بلدیات میں بھی آپ نے بہت سارا کام کیا ہوا تھا. 13 سے 14 اضلاع کے اندر آپ کے وہ لوگ موجود تھے جو لیڈ کر سکتے تھے اضلاع کو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ پنجاب میں الیکشن میں جاتے ہیں تو پھر کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سیٹیں جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہوں گی اور پی ٹی آئی کی؟ دیکھو انشاءاللہ یہ عمران خان صاحب کی محنت ہے، وہ رنگ لائے گی. ہم سارے مل کے محنت کریں گے.
तो नून लीग को इंशाअल्लाह ताला इबरतनाक किस्म की शिकस्त होगी। सम्मानित चौधरी शुजात हुसैन साहब से आपकी सुलह के मामला कहाँ तक पहुंचे, क्योंकि अगले इलेक्शन में टिकट तो पार्टी सदर ने जारी कर देते हैं, तो यार वो साहब किस सैंपल पे इलेक्शन लड़ेंगे, बल्ले के निशान पे लड़ेंगे या ट्रैक्टर के निशान पे लड़ेंगे? वो आपको ज़रा सब्र करना पड़ेगा, तो टाइम आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये सब ये बताइएगा कि आप नून लीग का पंजाब में मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? नून लीग ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲ पार्टी का है। अच्छा तो ऐसा ये बताइए क्या आपके सियासी मुखालफी के इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने लोगों को नवाजने के लिए डिवीजन बनाए, जिले बनाए और अब आप आटे की लंबी लाइनें छोड़ के जा रहे हैं? तो कोई लंबी लाइन पहले क्लियर करो। देखो बात सुनो कि डिवीजन जो बने हैं ना और जो ज़िले बने हैं, इससे आम उस इलाके के लोग इतने खुश हैं कि जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इंशाल्लाह आप जाके पता कर लेना। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि वो इलेक्शन नहीं हारेंगे अपने हल्के से। और आज आटे का वो हशर हो गया है, रेट इतना नीचे आ गया है, जाके पता तो करो। 100% कोटा दे दिया है, जितनी गंदम है मैंने कहा निकाल के रखो, और ट्रकों के ट्रक उन्होंने किए हुए हैं और लोग आटा ले रहे हैं, आटे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्टअप हो रहा है कि कौमी असम्बली और दूसरी दोनों सूबाई असम्बलियाँ भी टूट जाएंगी और आम इंतखाबात की तरफ बात चली जाएगी। उसकी नवाज शरीफ ने भी कह दिया कि इंतखाबात कराओ, ये समझते कि हम डरते हैं, और इसके ऊपर बातचीत अब शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। और शहबाज शरीफ का हाल ये है कि उसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिलना, क्योंकि देखिए MQM के हालात जो हैं वो डिफरेंट है, उनका उधर झगड़ा है, बेशक जितनी मर्जी को। 5-6 माह का आपका जो टेन्योर था, कौन से काम हैं? वो कौन सा काम है? 2-4 काम ऐसे जो रह गए हैं, जो आपके पास टाइम होता था वो कर रहे थे? देखिए मेरी बात सुने, एक सबसे अहम जो काम है वो हमने जो 1122 को हमने अब देहातों तक और छोटी गलियों में पहुँचा दिया है, और हमने तमाम सूबों की जो ट्रेनिंग की है, जो पौधा लगाया था 1122 का, आप देखें सिंध में वही नाम हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ शुरू कर रहे हैं। और इसी तरह मैं ये समझता था कि हम जो रह गई है ना चीज़ें, वो इंशाअल्लाह ताला जब मौका मिला दोबारा हम करेंगे, वहीं शुरू करेंगे। वो हमने ब्लू लाइन जो शुरू की है, ब्लू लाइन से आम पब्लिक के लिए बड़ा फ़ायदा होगा, एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है। लेकिन एनवायरनमेंट के लिए हमने वो हाइब्रिड बसें जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला उसकी अप्रूवल हो गई है, वो बसें आपको फ़ौरन लाहौर में नज़र आएंगी। और फिर जो स्टेशन है, मिसाल के तौर पे जो बड़ा स्टेशन है ये वहाँ अनारकली में है, और एक उस साइड पे बाबू साहबू पे है, और 3 साइट्स हमने सेलेक्ट किया है जहाँ पार्किंग प्लाजा बनेगा और जहाँ शॉपिंग मॉल बनेंगे। उससे जो पैसा आएगा वो सब्सिडी जो होगी ना हम देंगे उनको, क्योंकि आप देखें ना बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है पंजाब के बजट के ऊपर, तकरीबन 15 अरब रुपया हमें हर माह देना पड़ रहा है सब्सिडी की शक्ल में। तो इसी तरह जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं जिसमें 300 मेगावाट के डैम हैं, वो रनिंग वाटर के ऊपर, चनाब के ऊपर, वो वर्ल्ड बैंक ने कहा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा हम आपको वो देंगे। और इससे पहले हमारी टीम एग्रीमेंट साइन करके आई है, जो सिस्टर स्टेट बनी है पंजाब के साथ कैलिफोर्निया की, वहाँ जो IT का काम है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इंशाअल्लाह ताला इन्वेस्टमेंट आ रही है, IT का काम होगा। जरदारी साहब लाहौर में है, अब तो असेंबली भी टूट गई, अब क्या कर रहे हैं? वो मुलाकातें शहबाज यार उन्होंने उसे बैरियर कहा रहे थे, उसे आके तो अपना अच्छा तो साहब ये बता दें कि रेस्ट हो रहा है। PDM की जमातों का जो प्यार मोहब्बत इत्तेफाक आपको इस वक्त नजर आ रहा है? नजर तो हो तुसी केड़ी नजर ना वेखदे हो, वो नजर तो आ ही नहीं रहा, वो तो MQM नहीं उनसे मान रही। अभी आप देखेंगे फजल मान और इनकी लड़ाइयाँ होती, तो जब इनको पिछू पड़ेंगे ना वो अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये भाग जाएंगे। तो सब आपको लगता है कि जो पंजाब के लीड हो रही है, असेंबली और बीजेपी हो जाएगी, उसके बाद वफाक पे दबाव बढ़ेगा कि आम इंतखाबात हो गई है, अभी से बढ़ना शुरू हो गया है दबाव। और वो तो खुद उसके चीफ मिनिस्टर ने कह दिए, आज मैंने जाने में पूछूंगा, परसों तक वो असेंबली तोड़ दी जाएगी।
तो आम इंतखाबात होंगे कि सिर्फ 200 होंगे? आम इंतखाबात होने हैं, ये कोई ज़िमनी इंतखाब नहीं है। और जितने प्रोजेक्ट हमने शुरू किए ना डेवलपमेंट के, वो इलेक्शन कमीशन उनको नहीं रोक सकता। अगली बार भी बदला पंजाब चंद्र बदला ही हो। यार ये अल्लाह ताला के काम है, फैसला अल्लाह ताला ने करने हैं, जो अल्लाह ताला करेगा हमने नेक नीति से खिदमत करनी है। पहले भी एज ए स्पीकर भी ये सारे कवानीन लोगों की मदद से जो मेरी टीम थी उनकी किए हैं, और अब जो यहाँ हमारी कैबिनेट थी, हमारी टीम थी, उनकी मदद से बेशुमार हमने काम ऐसे किए हैं जो पहले नहीं हुए। और एक जो कैंसर का इतना बड़ा काम है, हर हॉस्पिटल में आपको अब अवेलेबिलिटी होगी, और फ्री कैंसर ट्रीटमेंट बच्चों के लिए भी बाहर ही लेके जाना पड़ेगा इंडिया या किसी जगह पे। सर मेरा आपसे सवाल है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं अगर पंजाब में इलेक्शन होता है ना तो हर सीट पे मैं अकेला खड़ा होऊंगा, तो ये बताएं इमरान खान यार वो केला ना सारा जनरल इलेक्शन कौन अकेला खड़ा हो, खुदा का ना ही। अच्छा तो साहब एक सवाल के जवाब दे देंगे कि आप कह रहे थे कि नून लीग को गैबी मदद नहीं मिलेगी अब, तो क्या आप समझते हैं कि जिन्होंने गैबी मदद देनी है वो न्यूट्रल हो गए? नहीं, बात सुने, मैंने ये कहा था कि देखें एक कोई ऐसी इनको ये ख्याल था कि ये समझ लेते हैं ना वैसे ही अपने लोगों को गलत गाइड करते हैं, अपने लोगों को गुमराह करते हैं कि जी हमें मददें आ रही हैं, हमें पता नहीं क्या आ रहा है। और ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट थी, हमें पता था ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। अब जिन्होंने ये झूठे वादे किए थे उसमें राणा सनाउल्लाह उस टीम को हेड कर रहा था, उसको नवाज शरीफ ने बुलाया है ताकि उसकी क्लास ली जाए। वापस आएगा तो वो देखो पूछे, मेहरबानी।